روزہ حضور کے دور سے رکھا جا رہا ہے، لیکن اب ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھ کر اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ کربلا والوں کی روح کو ایصال کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں شربت کا نیاز کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو 10 دن تک کیا کریں، اور اگر نہیں زیادہ کچھ ہے نا، توجہ کریں، مالدار بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں، نیک بننے کا طریقہ، مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ، خوشحال رہنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 10 دن مولا حسین کی فاتحہ کرو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو لے کے بیٹھو، خود کرو، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل اللہ، اللہ اس کا ثواب تیرے نبی کی بارگاہ میں، انبیاء کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ، خلفائے راشدین کی بارگاہ، کربلا والے جن جن کے پیر و مرشد سب کو ایصال کرو۔ روز 10 دن تک کے یہ محفل رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ حسین کون ہے، علی پاک کون ہے، سیدہ زہرا کون ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، منتقل کرو انشاءاللہ 10 دن تک کے، اور زیادہ نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اچھے اچھے پکوان پکائیں گے تو اس ایصال ثواب ہوگا؟ نہیں، اگر نہیں آپ کے گھر میں کچھ ہے، مٹکے کا ٹھنڈا پانی، اس میں تھوڑی سی شکر ڈال دو، وہ ایصال کرو۔ وہاں پکوان نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا قربانی کرنے والوں سے، کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تو یہ تمہاری محبتیں پہنچتی ہے۔ اس لیے نیاز کا اہتمام کرو، اور عاشورہ کے دن جو جتنے کھانے بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ امام پاک کی نیاز کرو، اللہ سب کو توفیق دے۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔